بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ محو ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ جب یہ آواز شروع ہوگی اس کو بند کراؤ، یہ واپس جو آ رہی ہے نا ٹکرا کے، پہلے ٹھیک تھی۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا نبی، اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ بڑے اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ نے پیر دیے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ نے کھانے کے لیے لاکھوں نعمتیں پیدا کی، ہمیں عطا کی، اللہ کا احسان ہے۔ پینے کے لیے ایک سے ایک مشروب ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ لیکن قرآن پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ کسی نعمت کا احسان کے طور پر ذکر نہیں فرماتا۔ اے بندو، اگر میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میں دی نعمت کو واپس لے لوں گا۔ لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی جس کا قرآن پاک میں اظہار کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں اپنا نبی، اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے آ کے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی و زکیہم، وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، تمہارے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، لمبا جلسہ نہیں ہے، مختصر چند باتیں ہوں گی، پتہ کی باتیں ہوں گی۔ ان باتوں کو غور سے سن لیں، اور اس لیے سنیں کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ خدا کی قسم یہ تھوڑا وقت بیٹھنا اللہ تعالیٰ اگر منظور کر لے گا، اخلاق کے ساتھ بیٹھنا اللہ پسند کر لے گا، یہی نشست بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ اس کے محبوب کی رضا خوشنودی کا وسیلہ بن جائے گی۔ میرے محبوب کیا کرتے ہیں؟ تمہیں قرآن پاک تو سناتے ہیں، لیکن تمہارے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ یہ باطن کو پاک اگر نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ایک نقشہ پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، اللہ کے بندوں کو قرآن پاک سنانے سے پہلے، اللہ کے بندوں کے باطن پر نگاہ کر کے دل کو پاک کرنے سے پہلے معاشرہ کیا تھا؟ اور اگر رسول پاک نہ آتے، قرآن پاک نہ سناتے، باطن پہ نگاہ نہ کرتے، تو ہم یہ ہوتے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔
میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، آج میری بیٹی کا ابو کندھے پہ اٹھا کے اپنی بچی کو گھماتا ہے، آج بیٹی کا ابو سینے پہ لٹا کر اس کی آنکھوں کو چومتا ہے۔ خدا کی قسم آج میں اپنی بیٹی کو بتانا چاہتا ہوں، رسول پاک نہ آتے، رسول پاک قرآن پاک ہمیں نہ سناتے، رسول پاک ہمارے باطن پہ نگاہ کر کے باطن کو پاک نہ کرتے تو ہمارا مقام کیا ہوتا؟ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، میرے بھائی، میرے بیٹے اس باتوں کو آج غور سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں نے اپنا نبی مبعوث فرما کے مومنوں پر احسان کیا، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ بہت کچھ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، ایک صحابی رسول آ جاتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، وہ سوکھ کے کانٹا ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ان کا حال یہ ہے وہ سسکیاں لے لے کے روتے ہیں، وہ آنکھیں بھر بھر کے روتے ہیں۔ رسول پاک نے انہیں قریب کیا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ ہاتھ باندھ کے عرض کی اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ایک گناہ ایسا کیا ہے، وہ گناہ یاد آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دل کو چین نہیں آتا، کوئی کام کر نہیں سکتا، کھانا کھا نہیں سکتا، پانی پی نہیں سکتا، اللہ کی قسم ایک گھڑی مجھے سکون نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا ہے؟ عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، جب آپ تشریف فرما نہ ہوئے تھے، اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، نبی پاک تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ جب خدا کے محبوب نہیں تھے تو بندہ کیا کرتا تھا؟ یہ انسان کے عمل کیا تھے؟ خدا کی قسم رسول پاک نہ آتے تو ہم یہ ہوتے جو نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ سسکیاں لے لے کے روتا ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا ایک گناہ کیا ہے، جب وہ یاد آتا ہے رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا، کھانا کھا نہیں سکتا، آقا پانی پی نہیں سکتا، یہ گناہ میرے لیے ایک ناسور بن گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا کیا ہے؟ عرض کی آقا میری بیوی کو حمل تھا، میں تجارت کی غرض سے شام چلا گیا، میرے جانے کے بعد میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میری بیوی نے، کیونکہ وہ جانتی تھی میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، میری بیوی نے میری بیٹی کو پڑوسیوں کو دے دیا، اور جب میں واپس آیا تو مجھے کہا کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ مر گیا، ہم نے دفن کر دیا، میں نے صبر کر لیا۔ اے خدا کے محبوب وہ بچی پلتی رہی، جب 4-5 سال کی ہوئی اس کا حال یہ تھا جب بھی میرے گھر میں آتی میری بیوی اس کو نہلاتی، اس کے کپڑے بدلواتی، کبھی کوئی چیز تیار کر کے دیتی، کبھی کوئی کھانے کی چیز دیتی، اتنی پیاری بچی تھی۔ خدا کے محبوب میں اس کو گود میں لے لیتا، اس کو سینے سے لگا لیتا، وہ میری داڑھی چومنے لگتی، میرے ہاتھ چومنے لگتی، میری محبت اس سے بڑھتی گئی، اسے میں کندھے پہ بٹھا کے کبھی بازار لے جاتا، کھانے کی چیزوں سے اس کی جیب بھر دیتا۔ اے آقا میں قربان ہو جاؤں، وہ بچی گھر آتی رہی، میری بیوی کو پتا تھا یہ میری بیٹی ہے، مجھے پتا نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے پیار کرتی، میں اس سے پیار کرتا۔ جب میری بیوی نے دیکھ لیا میں اس سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اسے کندھے پہ بٹھا لیتا ہوں، بازار لے جاتا ہوں، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے پتہ ہے یہ لڑکی کون ہے؟ کہا میں نے کہا پڑوسیوں کی لڑکی ہے۔ میری بیوی کہتی نہیں یہ تیری بیوی ہے، تیری بیٹی ہے۔ اے خدا کے محبوب میری بیوی کا یہ بتانا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں سوچنے لگا کل جوان ہو جائے گی، مجھے کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا،
ہم اتنے جاہل تھے، اتنے ظالم تھے، اسے اپنی بےزتی سمجھتے تھے۔ میں نے اس دن سے دل میں ٹھان لی میں اس کو زندہ دفن کروں گا۔ عرض کی آقا، ایک دن میں کسی کلہاڑی لے کے جانے لگا، یہ بچی مجھ سے چمٹ گئی۔ ابا جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں آپ کا بوجھ بانٹوں گی، کچھ لکڑیاں میں بھی اٹھا لوں گی۔ خدا کی قسم یقین جان، جتنا بچی والدین سے محبت کرتی ہے اتنے بچے محبت نہیں کرتے، یقین جان۔ اللہ نے پتہ نہیں یہ کیا چیز بنائی ہے۔ یہ شخص رو کے عرض کرتا ہے آقا میں نے رسی پکڑی، میں نے کلہاڑی اٹھائی ہے، مجھ سے چمٹ کے کہتی ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور میں آپ کا بوجھ بانٹوں گی، آپ کا بوجھ حصے دار بنوں گی، وہ میرے ساتھ چلتی ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کبھی موقع مل جائے میں گڑا کر کے اس کو زندہ دفن کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کے سامنے عرض کرتے ہیں آقا میں اس کو لے کے ساتھ گیا، کسی میرے ساتھ تھی، کلہاڑی بھی لے لی، رسی بھی لے لی، آبادی سے باہر چلا گیا۔ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جب کسی سے میں مٹی کھودتا وہ مٹی میرے کپڑوں پہ گرتی، میرے ہاتھوں پہ لگتی، وہ بھاگ کے آ کر کہتی انکل، چچا جان آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میلے ہو رہے ہیں، کسی مجھے دیں، آپ تکلیف کر رہے ہیں، میں نہ گڑھا کھودوں۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا میں اس کو دفن کرنا چاہتا ہوں، وہ جانتی نہیں تھی، لیکن میرے کپڑوں پہ مٹی کا پڑنا، ہاتھوں کا میرا گندا ہونا اسے برداشت نہیں تھا۔ اے خدا کے محبوب میں گڑھا تیار کرنے لگا، گڑھا تیار کرتے کرتے مجھے پسینہ آ گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور سورج کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انکل آپ کے اوپر سورج کی گرمی پڑتی ہے، آپ کے جسم سے پسینہ آتا ہے۔ میں گڑھا کھودتا رہا، وہ کپڑا تان کے کھڑی رہی، وہ مجھ پہ سایہ کرتی تھی اور میں اس کا گڑھا کھود رہا تھا۔ گڑھا کھود کے تیار کر لیا، جیسے ہی اسے پکڑ کے میں نے گڑھے میں دھکا دیا، وہ کہتی ہے ابا جان مجھے آپ روٹی نہیں دینا، مجھے نہ مار، ابا جان میرا بھی حق ہے میں دنیا میں رہ سکوں، میں بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پال لوں گی، مجھے نہ مارو۔ اے خدا کے رسول وہ روتی تھی اور بار بار عرض کرتی تھی ابا جان مجھے کیوں آپ دفن کرتے ہیں، میں آپ سے روٹی نہ مانگوں گی، ابا جان مجھے کیوں قتل کرتے ہیں، میں آپ کے گھر سے نکل جاؤں گی، میں بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گی۔ لیکن آقا میں اتنا ظالم تھا، میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، وہ رو کے کہتی ابا جان میرا دم گھٹتا ہے، ابا جان میرا سانس گھٹتا ہے۔ اے خدا کے رسول میں مٹی ڈالتا رہا، نبی پاک کی چیخ نکل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور ظالم خاموش ہو جا، اے ظالم چپ کر جا، کہیں میرا جگر نہ پھٹ جائے، تو مجھ سے دور ہو جا۔ وہ رو کے کہتا ہے آقا عرض تو سن لیں۔ نبی پاک نے فرمایا ظالم کیا کہنا چاہتا ہے؟ نبی پاک سے اس نے عرض کی آقا روز محشر جب یہ میرا گریبان پکڑے گی کہ اسے میں نے ناجائز قتل کیا تھا تو وہاں میرا کیا بنے گا؟ رب کے محبوب نے فرمایا مجھے بھی یہی خوف ہے کہ روز محشر اگر تیرا کوئی دامن پکڑے گا تجھے کون چھڑائے گا، لیکن سن جو تو نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کے صدقے کفر کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم نبی پاک نہ آتے، ہمیں قرآن پاک نہ سناتے، ہمارے باطن پر نگاہ نہ کرتے، میری بیٹی اور میری پیاری بیٹی ایسے ہمارے باپ ہوتے۔ آگے چلیے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، آگے چلیے عرض کرتا ہوں
آپ کی نظر سے کیا بنے، آپ کی نظر سے بندہ کیا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، آپ کے دور میں ابو جہل، اس کی لونڈی نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل، نبی پاک کا فرمان ہے ہر قوم میں ایک فرعون تھا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنی لونڈی سمیہ رضی اللہ عنہا، اس کو ستون سے باندھا، ہاتھ میں نیزہ لے لیا، جسم میں چبوتا ہے اور نیزے کو گھماتا ہے، کھال پھٹتی ہے، خون کی دھار نکلتی ہے، اور ایک بات کہتا ہے، رسول پاک کا دین چھوڑ دے، نبی پاک کا کلمہ چھوڑ دے، نہیں تو اذیتیں دے دے کے مار دوں گا۔ یہ تھا آقا اور سمیہ تھی لونڈی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ کہتی ہے ابو جہل دل کی ساری حسرتیں پوری کر لے، لیکن خدا کی قسم تو مجھے کلمے سے نہیں ہٹا سکتا۔ بیٹے نے دیکھا ماں کا یہ حال ہو رہا ہے، روتا ہوا رسول پاک کی طرف بھاگا۔ مکے والے لوگ کھڑے ہیں، ان عورتوں کو بھی دیکھو، ان مردوں کو بھی دیکھو جو اس ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مکے والوں کی چیخیں نکل گئی، عورتوں کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت بی بی سمیہ سے کہتے ہیں، اور سمیہ اپنی جان کو روک نہ لگا، اور سمیہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف نہ دے، تو اوپر سے کہہ دے میں نے نبی پاک کو چھوڑا، میں نے رسول پاک کا دین چھوڑا، اپنی جان کو بچا۔ بی بی سمیہ رضی اللہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میرے جسم کے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن میں نہ نبی پاک کو چھوڑوں گی نہ اس کا دین چھوڑوں گی۔ اپنی حسرت پوری کر کے دیکھ لے۔ اس خبیث کو غصہ آیا، وہی نیزہ بی بی سمیہ کی شرمگاہ میں گھونپ دیا، اندر سے خون کی دھار نکلی، اذیت و تکلیف کی انتہا۔ مکے والے کہتے ہیں اپنی جان پہ رحم کھا، اگر اوپر سے تو کہہ دے گی جان بچانے کے لیے کہ میں نے کلمہ چھوڑا، اللہ کا دین اسے قبول کرتا ہے، لیکن بی بی سمیہ کی غیرت یہ ہے، کہتی یہ نہیں ہو سکتا، جان دے دوں گی لیکن اس کمینے کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے میں ڈرتی نہیں ہوں۔ بچہ نبی پاک کی خدمت میں پہنچا، عرض کی آقا میری ماں آپ کو پتہ ہے ابو جہل کی لونڈی ہے، اس نے ستون سے باندھا ہے، جسم پہ نیزہ چبھوتا ہے، اس کو گھماتا ہے، کھال پھٹتی ہے، گوشت پھٹتا ہے، خون کی دھار نکلتی ہے، وہ کمینہ چھوڑتا نہیں، یہاں تک کہ اس نے نیزہ میری امی جان کی شرمگاہ میں گھونپ دیا۔ اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے فرمایا جا اپنی ماں کو خوشخبری دے، اگر اس حال میں تیری جان نکل گئی، اس حال میں اگر تیری جان نکل گئی، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ بچہ واپس آیا، ماں کا حال دیکھا۔ ابو جہل کہتا آخری بار کہتا ہوں، یا تو یہ کلمہ چھوڑ دے، خدا کے رسول کا دین چھوڑ دے، نہیں تو بہت تکلیف دوں گا۔ نہ مانی، 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ دائیں ٹانگ سے باندھا، دوسرے اونٹ کو بائیں ٹانگ سے باندھا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان دونوں اونٹوں کو ہانک دیا۔ بی بی سمیہ چر کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئیں۔ نبی پاک کا دین نہ چھوڑا۔ اگر اللہ کے محبوب نہ آتے، ہمیں قرآن پاک نہ سناتے، ہمارے باطن پر نگاہ نہ کرتے، خدا کی قسم ہم ابو جہل جیسے لوگوں کے غلام ہوتے اور یہ ہم پہ ظلم کر رہے ہوتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ